1901 میں ملکہ وکٹوریہ کا انتقال ہو گیا۔ نئے شہنشاہ کی تاج پوشی اگلے برس لندن میں ہوئی۔ ہندوستان میں بھی بڑے پیمانے پر تقریبات منعقد کی گئیں اور کانگریس نے ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے مبارکباد پیش کی۔ ان تقریبات کے سلسلے میں بمبئی کے شہریوں کی طرف سے قائم ہونے والی ایک کمیٹی میں نوجوان جناح بھی شامل ہوئے۔ جناح کا سیاسی کیریئر 1904 میں شروع ہوا جب وہ بمبئی میونسپل کارپوریشن کے رکن منتخب ہوئے۔ اگلے 2 برسوں میں انہوں نے کئی سیاسی تقاریر کیں جن میں وائسرائے پر کچھ تنقید بھی تھی۔ 2 سال بعد انہوں نے کارپوریشن سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے چند ماہ بعد انہوں نے پہلی دفعہ کانگریس کے اجلاس میں تقریر کی۔ یہ اجلاس دسمبر 1906 میں کلکتے میں ہوا۔ ان کی تقریر وقف علی الاولاد کی حمایت میں تھی۔ یہ شریعت کا ایک قانون تھا جسے برطانوی سلطنت کی سب سے اونچی عدالت پریوی کونسل نے موقوف کر دیا تھا۔ جناح کی تقریر کا آغاز کچھ یوں تھا: جناب صدر، برادر مندوبان اور خواتین و حضرات، میرے لیے یہ بات بڑے اطمینان کی ہے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے یہ بات ضرور مسرت کا باعث ہوگی کہ انڈین نیشنل کانگریس کے پروگرام میں ایک ایسا سوال شامل ہوا ہے جو خالصتاً ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ کانگریس کے اس اجلاس کی صدارت دادا بھائی نوروجی کر رہے تھے۔ یہیں کانگریس نے پہلی دفعہ مطالبہ کیا کہ ہندوستانیوں کو بھی اسی طرح اپنے ملک میں حکومت کرنے کا حق دیا جائے جس طرح سلطنت برطانیہ کی بعض دوسری کالونیوں مثلاً کینیڈا اور آسٹریلیا کو حاصل ہو چکا ہے۔ مگر کانگریس نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ملک پر حکومت کرنے کا حق یعنی سوراج فوراً دے دیا جائے۔ فی الحال کانگریس نے صرف بعض اقدامات تجویز کیے جن کے ذریعے اس منزل کی طرف بتدریج بڑھا جا سکتا تھا۔ چند روز بعد ڈھاکہ میں ملک بھر سے جمع ہونے والے ہزاروں مسلمان نمائندوں نے اپنی پہلی ملک گیر سیاسی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ تھا۔ جن لوگوں نے یہ تنظیم قائم کی ان کا کہنا تھا کہ یہ سر سید احمد خان مرحوم کے شروع کیے ہوئے سفر کا اگلا موڑ ہے۔ ایک دن اس تنظیم کی قیادت کرنا محمد علی جناح کی تقدیر تھی۔ انیس سو 7 میں جناح ایک ممتاز حیثیت میں وکیلوں کی ایک ٹیم میں شامل ہوئے جس نے بمبئی کے سینئر سرکاری افسران پر الزام لگایا کہ انہوں نے بمبئی میونسپل کارپوریشن کے انتخاب میں دھاندلی کروائی ہے۔ انتخاب کے نتائج منسوخ قرار پائے۔ اس زمانے میں جناح نے اپنے پیشے میں بڑی تیزی سے کامیابی حاصل کی تاکہ آگے چل کر انہیں اپنی سیاسی سرگرمیوں کے لیے زیادہ فراخت حاصل ہو سکے۔ جناح اگرچہ کانگریس کے رکن تھے لیکن اخبارات میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے مطالبات کی حمایت کی۔ انہوں نے لکھا کہ اگرچہ وہ ذاتی طور پر ان میں سے بعض مطالبات کے خلاف ہیں لیکن مسلمانوں کی اکثریت کی رائے کا احترام ہونا چاہیے اور اسے نافذ ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں ان کی اپنی یا کسی اور فرد کی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ 1910 میں جناح امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ کونسل میں انہوں نے زیادہ تر گوپال کرشن گوکھلے کے ساتھ مل کر کام کیا۔ گوکھلے ایک ہندو رہنما تھے جو مسلمانوں میں اس لیے مقبول تھے کہ وہ بڑی سرگرمی کے ساتھ مسلم مطالبات کی حمایت کرتے تھے۔ جناح نے وقف علی الاولاد کا قانون بحال کروانے کے لیے مسودہ بھی تیار کیا۔ اس میں انہوں نے سرکردہ مسلم ماہرین سے بھی مدد لی جن میں جسٹس سید امیر علی شامل تھے اور قرآن، حدیث اور فقہ کی اہم کتابوں کے ذاتی مطالعے سے بھی کام لیا۔
انہیں یہ قانون بحال کروانے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ 1913 میں جناح آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور پہلی مرتبہ لیگ اور کانگریس کے اجلاسوں سے ایک ہی قرارداد منظور کروانے میں کامیاب ہوئے۔ اگلے برس وہ اسی قرارداد کو برطانوی پارلیمنٹ سے منظور کروانے کے لیے لندن گئے ہوئے تھے جب پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ چند ماہ بعد جناح واپس آ گئے۔ اب ان کے بارے میں یہ کہا جانے لگا تھا کہ وہ مسلم نوجوانوں کے لیے ایک اچھی مثال ہیں۔ پریس میں انہیں صرف ایک سیاسی رہنما ہی نہیں بلکہ ایک سیاسی مفکر بھی قرار دیا جا رہا تھا۔ اس ہیبت ناک سانحے کے ساتھ درندگی کی وہ دیرینہ قوتیں بھی بے پردہ ہو کر پوری طرح سامنے آ گئی ہیں جو تہذیب کے چمکدار اور نظروں کو خیرہ کر دینے والے نقاب کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ آج وہ مہذب زندگی اور معاشرے کی جڑیں کاٹ دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایسے عظیم انقلابوں کے بعد جیسی کہ یہ جنگ ہے، دنیا کبھی خاموشی سے اپنے پہلے والی زندگی اور سوچ کی آغوش میں واپس نہیں جا سکتی۔ جن چیزوں سے موجودہ نسلیں معاشرے اور سیاست کے نام پر واقف تھیں، ان میں سے بیشتر ہماری نظروں کے سامنے آگ اور لہو کے سیلاب میں غرق ہو کر فنا ہو رہی ہیں۔ مادیت پرستی کا سخت خول اور عیش پسندی، عادات و اطوار کا جمود اور ان رسومات اور اداروں کا بوجھ جو اپنی افادیت کھو چکے تھے اور زندگی کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن رہے تھے، اب مغرب کے بڑے جمہوری معاشروں سے رخصت ہو رہے ہیں، کیونکہ بقا کی جد و جہد نے اس پر مجبور کر دیا ہے۔ دیرینہ جذبات کی دہکتی ہوئی بھٹی میں جل کر خسو خاشاک ختم ہو رہا ہے اور سونا کندن بن رہا ہے، اور اس بھیانک امتحان سے گزر کر آزاد ہونے والی روح کو تقریباً روز ازل جیسی آزادی اور سہولت میسر ہوگی کہ وہ بالکل نئے سرے سے آنے والے زمانوں کے لیے ایک ایسی زندگی کے منصوبے بنائے اور انہیں عملی تشکیل دے جہاں پہلے سے زیادہ خوشحالی اور پہلے سے زیادہ آزادی ہو۔ آنے والے دور کو دیکھتے ہوئے جناح کے لیے دو مسائل بہت اہم تھے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ برطانوی سلطنت کی وہ کالونیاں جنہیں اپنے علاقوں میں خود حکومت کرنے کا اختیار حاصل ہو چکا تھا اور جنہیں ڈومینین کہا جاتا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان سب کی ایک مشترکہ پارلیمنٹ قائم کی جائے اور سلطنت کے اہم فیصلے برطانیہ کے بجائے اس پارلیمنٹ کے سپرد ہوں۔ جناح کا کہنا تھا، یہ سوال قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈومینینز کی نمائندگی کے ساتھ ایک امپیریل پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے تو اس میں ہندوستان کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا ہندوستان کو نئے اور مزید آقا ملنے والے ہیں؟ جناح چاہتے تھے کہ برطانیہ اس بات کا اعلان کر دے کہ ہندوستان کو بھی ڈومینین بنایا جائے گا، تاکہ اس بین الاقوامی پارلیمنٹ میں، جسے اب کامن ویلتھ یعنی دولت مشترکہ بھی کہا جا رہا تھا، ہندوستان برابری کی سطح پر شریک ہو سکے۔ مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ہندوستان والے خود متحد ہو جائیں، اور کانگریس کی طرف سے ابھی تک مسلمانوں کے بعض بنیادی مطالبات کی حمایت بھی نہیں ہوئی تھی، جیسے اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کا حق، جسے جداگانہ انتخاب کہتے تھے۔ اور یہ دوسرا مسئلہ تھا جو اس زمانے میں جناح کے لیے اہم تھا۔ جناح کانگریس سے مسلمانوں کے بعض بنیادی مطالبات کی حمایت کروانے میں کامیاب ہو گئے، جسے میثاق لکھنؤ کہا گیا۔ اس سمجھوتے کا تحیر خیز پہلو یہ تھا کہ اسے ہندوؤں سے منظور کروانے کے لیے سب سے زیادہ زور بال گنگا دھر تلک نے لگایا۔ وہ نہ صرف انگریزوں کے خلاف انتہا پسندی کے لیے مشہور تھے
बल्कि आम तौर पर उन्हें मुसलमानों का भी सख्त मुखालिफ समझा जाता था। तिलक की तरफ से वाज़ेह हिमायत हासिल होने के बाद इस बात में शुबा नहीं किया जा सकता था कि समझौते को मुसलमानों के अलावा हिंदुओं की ताईद भी वाकई हासिल है, अगरचे इसके लिए मुसलमानों को एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी। उन्हें इस बात पर आमादा होना पड़ा था कि बर्र-ए-सग़ीर के जिन दो सूबों में उनकी अक्सरियत है, यानी बंगाल और पंजाब, वहाँ भी उनकी हुकूमत नहीं होगी। इसका मतलब ये था कि मुसलमान बर्र-ए-सग़ीर के किसी भी हिस्से में हुकूमत नहीं कर सकेंगे। जिन्ना को इस बात का एहसास था, लेकिन बरतानिया जल्द ही हिंदुस्तान को एक नया आइन देने वाला था। अगर कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम मुतालिबात की ताईद हासिल न की जाती तो हो सकता था कि नए आइन से वो मुतालिबात बिल्कुल ही खारिज हो जाते। चूँकि उन मुतालिबात का ताल्लुक मुसलमानों के मिली वजूद से था, इसलिए आइन से उनके खारिज होने का मतलब ये होता कि मुसलमान एक मिल्लत के तौर पर बाकी न रहते। मुस्लिम लीग से खिताब करते हुए जिन्ना ने कहा, मुसलमानों की पहली मुल्क गिर सियासी तंजीम जिस बुनियादी उसूल पर कायम हुई वो यही था कि हिंदुस्तान के आईनी इर्तका के दौरान जो भी आईनी तब्दीलियां वाक़ई हों, उन सब में मुसलमानों की मिल्ली तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा जाए और उसे कमज़ोर ना होने दिया जाए। जैसे जैसे इस मिल्लत की सियासी जिंदगी और फिक्र आगे बढ़ी है, वैसे वैसे इस बुनियादी उसूल में भी नुशोनुमा हुई है और आज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बराबर खड़ी है और पूरे मुल्क की तरक्की के लिए हुब्बुल वतनी के साथ की जाने वाली किसी भी कोशिश में शरीक होने के लिए तैयार है। मेरी जाती राय जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ मेरा यही फर्ज है कि मैं मुसलमानों की अक्सरियत की राय की तर्जुमानी करूं, जिसकी सियासी आवाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। मीसाक़ लखनऊ के जरिए कांग्रेस ने तस्लीम कर लिया कि मुसलमान एक अलहदा सियासी वजूद रखते हैं और बर्र सग़ीर की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि ये बात तस्लीम की जाए। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा गया, लेकिन हकीकत में उन्होंने सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद नहीं करवाया था, बल्कि हिंदुओं के मुख्तलिफ सियासी गिरोहों को आपस में मुत्तहिद करने में भी उन्होंने एक नुमायां किरदार अदा किया था। बाबू सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, जो कांग्रेस के बानियों में से थे, इस मौके पर कहा, आज हमारी तारीख का एक सुनहरा दिन है। आज न सिर्फ हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद हैं, बल्कि कौमी जमात कांग्रेस के तमाम ग्रोह भी मुत्तहिद होकर एक अज़्म और मकसद के साथ इकट्ठे खड़े हैं। आज का दिन हमारी तमाम आइंदा नस्लों को उस दिन के तौर पर हमेशा याद रखना चाहिए जिस दिन अपने मुल्क में हुकूमत हासिल करने के लिए एक नई मुहिम का आगाज हुआ।